جی السلام علیکم ناظرین، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے تناظر میں جو ریزرو سیٹس ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ تھا، جو بنیادی مقصد تھا، ایک تو ووٹوں سے محروم کرنا پاکستان کی ایک سیاسی جماعت کو، اور دوسرا کہ وہ ریزرو سیٹس نہ لے سکیں، اس کا آئینی اور قانونی جو صورتحال ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے ایک حل تلاش کیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ لیکن جمہوری عمل کو روکنے کے لیے جو ہے وہ مختلف باتیں کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر۔ میں نے 2-3 ویلاگز میں مسلسل اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا۔ میں نے آئینی پوزیشن بتائی، قانونی پوزیشن بتائی، عدلیہ کے فیصلے بتائے، اور میں نے پریسیڈنٹس بتائے کہ نہ تو کسی صرف ایک چیز کی بنیادی، وہ بھی کسی آئین یا قانون میں نہیں، رولز کے اندر ایک جگہ پہ پولیٹیکل پارٹی کی ڈیفینیشن میں، کہ اس پارٹی نے الیکشن کے اندر حصہ لیا ہو اور اس کو کوئی انتخابی نشان الاٹ ہوا ہو، یہ ایک رول ہے۔ اس کو بنیاد بنا کے صاف ظاہر ہے کہ ایک تھریٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا ہی نام استعمال کر لیا جائے اور پی ٹی آئی کا جو انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ کروا لیا جائے، جو کہ نہیں ہونے دیا جائے گا، بہرحال اگر کروا لیا جائے تو پھر اس کو جوائن کر سکتے ہیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو آزاد الیکٹ ہوئے ہیں۔ تو اس میں وہ والا جو رکاوٹ آ سکتی ہے رول والی، کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے اندر بطور پارٹی حصہ لیا ہو ایک الیکشن سمبل کے ساتھ، تو اس سے بچنے کے لیے قانونی طور پہ کسی اور پارٹی کو جوائن کرنا۔ تو اس حوالے سے میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ صرف پارٹی کا الیکشن کا حصہ ہونا، اس کو ایک انتخابی نشان الاٹ ہوا ہونا ہی کافی ہے، باقی اور کوئی ریکوائرمنٹ کسی طرح کی نہیں ہے۔ خواتین کی جو لسٹ ہے وہ کسی بھی وقت دی جا سکتی ہے۔ بیچارے لوگ جو ہیں ہمارے قابل احترام بھی، ان کو کوئی بندہ کوئی بات بتاتا ہے تو وہ اس کو بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں، اور وہ کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں۔ کسی ایک لا کا، کسی ایک سیکشن کا ایک کلاس پڑھ لیتے ہیں، اس سے نیچے والا نہیں پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ایک کلاس میں لکھا ہوا ہے، کوئی مجھے صاحب بتا رہے تھے کہ اس طرح کی بات بھی کی گئی کہ جو ایک دفعہ لسٹ دی جائے اس کے اندر تو کوئی ایک تبدیلی بھی نہیں کی جا سکتی، کوئی ایڈ نہیں کیا جا سکتا، لا میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ لا میں جو چیز لکھی ہوتی ہے اس کا آگے سے اس کو پوری طرح سمجھنا بھی تو ہوتا ہے نا، صرف ان الفاظ کے اوپر چل کے آگے بندہ دوڑ تو نہیں سکتا۔ تو یہ والی جو بات ہے کہ اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر لسٹ نہیں دی ہوئی دی جا سکتی ہے نا، یہی سیکشن جو 104 ہے اس کی کلاس 3 میں 4 میں یہ بڑا کلیئر سینس ہے، ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں۔ پریسیڈنٹ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ دوسرا، نام بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ بالکل صحیح ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک لسٹ دی گئی ہے 5 بندوں کی، اور جب آپ نے وہاں پہ بندہ دینا ہے اپنا، خاتون نے آگے جا کے جوائن کرنا ہے، تو تب آپ کو جو ہے نا یہ دل کر رہا ہے کہ جی یہ تیسرے نمبر، پہلے نمبر والی نہیں تیسرے نمبر والی خاتون جو ہے نا وہ ایم پی اے بنے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو وہ آپ کو وہی جو پہلے نمبر پہ ہے ایک پرائورٹی ہے اس کے تحت ہی بھیجنا پڑتا ہے، یا آپ کو نیا نام آپ کا دل کیا جی آپ یہ بن جائیں، اب ان کا نام آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار کیا ہے کہ وہ ریزائن کر دیں، جو پہلے نمبر پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ وہ ریزائن کر دیں، نیا بندہ آ جائے گا۔ یعنی اس سیکشن کی بھی کوئی اہمیت، ریلیونس اس حوالے سے نہیں ہے۔ لیکن اس وقت موضوع گفتگو جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا نئے لوگوں کی لسٹ دی جا سکتی ہے کسی سیاسی جماعت کی طرف سے؟ تو اس پہ مسلسل میں نے بات کی اور مسلسل ایک غلط فہمی کریٹ کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے انٹرویو کیا ہے ان صاحب کا، ان آزاد امیدوار کا، جو کہ آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑے 2019 میں پروونشل اسمبلی میں۔ ان کے علاوہ بھی اور لوگ بھی تھے ان کے ساتھ جو آزاد لڑے۔ جس پارٹی کو جوائن کیا اس کی کوئی نشست نہیں تھی اسمبلی کے اندر، کوئی ایک نشست بھی نہیں تھی، کوئی ایک نشست بھی نہیں تھی جس کو جوائن کیا۔ اس پارٹی نے خواتین کی کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی، بہت اہم بات ہے، کوئی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ اب وہ لسٹ بھی جمع نہیں کروائی اس پارٹی نے جس کو ان آزاد امیدواروں نے جوائن کیا، اور اس پارٹی کی کوئی نشست بھی نہیں تھی۔ تو بعد میں لسٹ دی، وہ لسٹ ایکسپٹ ہوئی، ایک خاتون، قابل احترام خاتون ممبر بنی اسمبلی کی، اور انہوں نے پورا ٹینیور کیا۔ یہ اصل صورتحال ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب آپ نے جمہوریت کے خلاف بات کرنی ہو، جمہوری اداروں کے خلاف بات کرنی ہو، تو آپ 100 دلیلیں کر سکتے ہیں، لیکن آئینی قانونی پوزیشن
جو عدالتوں کے فیصلے اس حوالے سے یا جو لیگل پریسیڈنٹس ہیں، جو مثالیں موجود ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. میں نے بات کی ہے سابقہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے رکن جناب بلاول افریدی سے، جو کہ خیبر ایجنسی سے رکن منتخب ہوئے تھے الیکشن لڑ کے، الیکشن جیت کے بطور آزاد حیثیت میں. اور ان کی بات بہت زیادہ ویلڈ اس لیے بھی ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ الیکشن پاکستان مسلم لیگ نواز کے پلیٹ فارم سے لڑا. اور جب میں نے ان سے بات کی تو ان کے حلقہ، جو ان کا حلقہ ہے، وہاں سے پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. اور ان کے بھی اعتراضات ہیں اور یہ ریگنگ کا الزام لگاتے ہیں الیکشن پروسیس کے اوپر. ان کے پاس شواہد کیا ہیں؟ کیا ریگنگ ہوئی واقعی ان کے حلقے میں پی ٹی آئی کے حق میں یا نہیں ہوئی؟ یہ آپ خود سن لیں. میں آپ کے ذہن کو بالکل باعث نہیں کرتا اپنی طرف سے کوئی بات بتا کے، لیکن یہ بتا دوں کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا. آپ ان کی ریزرو سیٹس کے حوالے سے بات سنیں گے تو جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس وقت چند لوگوں کی طرف سے، چند سیلز کی طرف سے، پروپیگنڈا سیلز کی طرف سے، اس کا آپ کو قانونی اور آئینی پوزیشن بالکل واضح ہو جائے گی. تو آپ سنیے پلیز انٹرویو محترم بلال افریدی کا. جی السلام علیکم. بلاول افریدی صاحب، میرا نام احمد نورانی ہے اور میں نے جس طرح آپ سے ابھی اجازت لی کہ میں آپ سے 2-3 سوال کروں گا ایک موضوع پہ اور اس کو ریکارڈ کروں گا. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ 2019 میں جب ٹرائبل ایریاز میں صوبائی اسمبلی کی سیٹیں کریٹ کی گئیں اور صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں وہ سیٹیں شامل ہوئیں تو آپ نے بھی الیکشن لڑا اور آپ کے ساتھ شفیق افریدی صاحب نے بھی لڑا اور عباس الرحمان صاحب نے بھی لڑا. تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی پارٹی کی طرف سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے یا آپ نے بطور آزاد امیدوار الیکشن لڑا تھا؟ نہیں، ہم نے آزاد الیکشن لڑا تھا اور ہم 2013 سے ہماری جو فیملی ہے وہ 2013 سے ہم آزاد الیکشن لڑ کے آ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑا. 2024 کا جو بھی الیکشن ہوا ہے اس میں میرے والد صاحب شاجی گل آفریدی صاحب، جن کا بالکل مین کردار تھا فاٹا مرجر میں، ان کا مین سٹریم پالیٹکس میں آنا اور یہاں پہ جو ہے 25 امینڈمنٹ کا بل پاس کرنا، تو وہ جو سٹرگل تھا، اسی سٹرگل کی وجہ سے جو ہے ہم نے 19 کے الیکشن بھی جیتے، 21 کے میئر کے الیکشن بھی جیتے اور 2024 میں جو ہے ہم نے جو ہے ہمیں کامیابی نہیں ملی. لیکن آج بھی ہمارا جو کیس ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے. الیکشن کمیشن کیونکہ وہاں پہ ریگنگ ہوئی ہے، پی ٹی آئی نے جس طریقے سے ریگنگ کی ہے وہاں پہ، وہ ساری پروفز ہمارے پاس موجود ہے. آپ کا جو یہ والا حلقہ ہے یہاں سے اس مرتبہ آپ فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتا ہے؟ جی بالکل. فرسٹ ٹائم یہ یہاں سے اس علاقے سے جو ہے فرسٹ ٹائم ایم پی اے کی سیٹیں جو ہے پی ٹی آئی نے نکالی. ادر دین دیٹ اس سے پہلے سیٹیں جو ہے وہ ہم ہی نکالتے تھے. اور آپ کے پاس ریگنگ کے کیا ثبوت ہیں؟ جو یہ الیکشن ہوا ہے اس میں ریگنگ کے حوالے سے کیا ثبوت ہیں ہمارے آپ کے پاس؟ میرے پاس جو بیلٹ پیپرز کے جو کمپلیٹ بکس ہے جس میں جو ہے 100 ووٹس ہوتے ہیں ایک بیلٹ پیپر کی جو کاپی ہے، اس میں پہلے سے جو ہے وہاں پہ جو ہے ٹپے لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ NA-27 کی بات ہو، چاہے ہماری PK-69 PK-70 کی بات ہو، یہ سب میں جو ہے ہمارے ساتھ ریگنگ ہوئی ہے. اور ہم الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنا جو ہے اپلیکیشن جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. آج ہماری ہیئرنگ تھی لیکن سٹے روک دیا گیا ہے NA-27 پہ، اور وہ یہی ہے کہ ابھی جو ان کا یہاں سے جو جس حلقے سے ایم این اے بن چکے ہیں وہ ایم این اے حلف تب تک نہیں لے سکتا جب تک یہ اس کیس کی جو ہے حقیقت جو ہے سامنے نہیں آتی. ساتھ میں پی کے جو ہے نوٹیفیکیشن، جو کامیاب امیدواران ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور وہاں پہ بھی ریگنگ ہوئی ہے اور اس میں بھی جو ہے ہم نے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن جمع کرائی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد اور ساتھ میں اگر ہم الیکشن کمیشن کو صاف سمجھتے ہیں اور الیکشن کمیشن جو ہے میرٹ بیس پہ فیصلہ کرتا ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے ریپولنگ کی اجازت دی جائے خیبر ڈسٹرکٹ میں. بالکل ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر ذرا اختصار سے بتائیے گا تاکہ جو میرے دیکھنے والے قارئین ہیں وہ سمجھ سکیں ایگزیکٹلی ریگنگ کے حوالے سے، دھاندلی کے حوالے سے، کہ پی ٹی آئی کا جو امیدوار جیتا ہے وہ غلط طریقے سے جیتا ہے، ایگزیکٹلی ثبوت کیا ہے آپ کے پاس؟ اس حوالے سے اس طرح بات کریں کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے. بالکل. میں
آپ کے ساتھ ابھی آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کے واٹس ایپ پہ میں آپ کو بکس جو بیلٹ پیپرز کے جو بکس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. یہ ثبوت میرے ساتھ موجود ہے, چاہے NA-27 کی بات ہو, چاہے PK-69 کی بات ہو, چاہے PK-70 کی بات ہو. میرے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں, وہ میں آپ کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں. جس طریقے سے بلاول بھائی اس سے کیا مراد ہے؟ میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو لوگوں کو سمجھ بھی آئے جو سن رہے ہیں کہ بیلٹ پیپر کی بک آپ کے پاس موجود ہونے سے مراد کیا ہے. یہ اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہے یہ تو ڈائریکٹلی جو ہے الیکشن کمیشن پہ جو ہے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے, ان کو پہلے سے جو ہے یہ کتابیں فراہم کی گئے ہیں, جو کہ یہ ایک جرم بھی ہے اور یہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن پہ بھی آواز اٹھ سکتا ہے. اور جو ہمارے آروز ہے ان کے خلاف جو ہے میں امید رکھتا ہوں جو یہاں پہ جو ہمارے الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں, چاہے اور جو انصاف دلانے والے لوگ ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ اس چیز پہ نظر کرے, غور سے دیکھے اور میرٹ بیس پہ فیصلہ کریں. یعنی کہ جو بیلٹ پیپر کی بکس ہوتی ہیں جو چھپتی ہیں کسی بھی حلقے کے لیے الیکشن سے پہلے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بیلٹ پیپر کی بک جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو الیکشن سے پہلے دے دی گئی تھیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ کے پاس کیسے آئیں وہ؟ میرے پاس جو بکس پڑے ہوئے میں آپ کو واٹس ایپ کر کے میں دے دیتا ہوں, اور ویسے میں نے موسٹلی ابو دین 15+ کاپیز جو ہے الیکشن کمیشن میں جمع کرائی ہے. نہیں میرا سوال یہ تھا بلاول بھائی کہ آپ کے پاس کیسے آئی وہ؟ یہ میرے پاس بالکل ویری گڈ کوشچن جو آپ نے پوچھا, جو کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ شاید یہ الیکشن بالکل کلیئر ہوا ہے, اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا شاید اس بنیاد پہ جو ہے لوگوں نے یہ میرے سامنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو سپورٹ کیا. لیکن گراؤنڈ پہ جب میں الیکشن کیمپین کر رہا تھا, جو پبلک تھی, جو پبلک کا رسپانس تھا, جو ہمیں ویلکم کیا جا رہا تھا, تو وہاں سے یہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے 70% ریشو ہمارا ہی تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کا 30% ریشو جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا. اور اس کے باوجود بھی جو ہے جو ریزلٹ آیا, ہم نے بولا شاید یہ ٹھیک ہوگا, شاید یہ خان کی وجہ سے انہوں نے ووٹ کیا ہوگا. اگلے دن جو ہے جب ہمارے پاس ہلکے کے لوگ آنا شروع ہو گئے اور یہ بکس ہلکے کے لوگ لے کے آ گئے, تو ہم نے اس چیز کو جو ہے اس ٹائم سیریس لیا اور اس پہ میں نے ورکنگ کی. جب ورکنگ کی, حقائق میرے سامنے آئے, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ نہیں, یہ الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. یعنی کہ اگر میں سمجھا ہوں آپ کی بات کو, تو ایک تو جو آپ نے پولنگ کیمپین میں حصہ لیا, تو خیبر ایجنسی میں آپ کے حلقے میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو اوور آل لوگوں کا رسپانس تھا آپ کی طرف, وہ 70% جو ہے وہ نون لیگ کی طرف آپ کو نظر آتا تھا اور 30% پی ٹی آئی کی طرف نظر آتا تھا. ایک تو یہ بنیاد ہے آپ کے دعوے کی. اور ایک اور پوائنٹ ایڈ کر دیں, جو پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹس تھے وہ تو نہ اس حلقے میں رہتے ہیں, نہ اس حلقے میں ان کا کوئی علاقے میں اپنے عوام کے ساتھ کوئی رابطے میں ہے, اور نہ وہاں پہ ان کے گھر ہے. تو باہر سے بندہ آتا ہے اور وہ جو ہے پی ٹی آئی کا حمایتیہ وہ نعرہ لگا کے اور وہ الیکشن جیتا, اور اتنے بڑے مارجن سے جیتا ہے. سو وی کین ناٹ بلیو آن دس, ناٹ ایٹ آل. یہ تو ہم خود پہلے دن ہم خود حیران اور پریشان تھے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا حقیقت ہے. لیکن ایک دن بعد جب پتا چلا کہ نہیں بھائی, یہاں پہ جو ہے اسی طرح ہوا جس طرح جو ہے باقی خیبر پختونخوا صوبے میں ہوا ہے. اچھا, باقی تو خیر جو بھی ہے, لیکن آپ کے اپنے حلقے کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو بھی ووٹنگ پیٹرن جو لوگوں کا آپ کو ٹرینڈ نظر آ رہا تھا وہ 70% آپ کی طرف تھا, 30% پی ٹی آئی کی طرف تھا. یہ بات سمجھ آ گئی. دوسرا جو ثبوت آپ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو بیلٹ پیپر کی بکس چھاپی وہ انہوں نے پی ٹی آئی کے امیدوار کو پہلے سے فراہم کر دی تھیں. اچھا, آپ نے ابھی میرے سوال کا جواب دیا کہ آپ کے پاس کیسے آئیں, لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آیا. وہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں کہ آپ کے پاس کیسے آئیں. وہ جو میرے حلقے کے لوگ ہیں وہ جب دوسرے دن میں اپنے ڈیرے پہ بیٹھا تو وہاں پہ جو ہے میرے لوگ جو ہے میرے پاس آ رہے تھے حلقے میں, اور یہ بکس اٹھا کے لے کے آ رہے تھے
کہ یہ سر ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ الیکشن یہ لوگ نہیں جیت چکے. میں ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے خان کا ووٹ تھا شاید اس وجہ سے. جب ان نے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پروف پڑے ہوئے ہیں, میں نے کہا لے آؤ پروف. جب وہ بکس میرے سامنے آ گئے, پھر اس پہ میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ ورکنگ کی. اپنے ٹیم کے ساتھ جب میں نے ورکنگ سٹارٹ کی, میں اس ورکنگ کرنے کے بعد جو ہے میں ایک طریقے سے جو ہے اس پہ پہنچا کہ ایک نتیجے پہ پہنچا. اس نتیجے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ الیکشن میرے حلقے میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. یعنی کہ وہ جو بکس ہیں, وہ جو پولنگ جو سٹاف ہے, جو الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں, ان کے پاس ہونی چاہیے تھیں, وہ آپ کے لوگوں کے پاس موجود تھیں. تو اس سے آپ نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ جو ہے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں تھا. تو بلاول بھائی یہ ٹوٹل کتنی بکس تھیں جو آپ کو ملی؟ 15 پلس بکس ہے. یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 1500 ووٹ یہ بنتا ہے, اور تقریباً باقی تو 2500 ووٹ باقی اور بھی ہم نے جمع کرائے. اور جس دن یہ بکس میرا جو وکیل ہے الیکشن کمیشن کی طرف جب وہ لے کے جاتا ہے جس دن, اور میں الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دیتا ہوں, الیکشن کمیشن کا وہاں سے جو پیغام آتا ہے میرے وکیل کو کہ یہ بکس آپ کو کہاں سے ملی, یہ تو آپ نے غداری کی ہے اور یہ تو جرم ہے. تو میرے وکیل نے ان سے یہ عرض کیا الیکشن کمیشن سے کہ بھائی میں نے نہ کوئی غداری کی ہے نہ میں نے کوئی جرم کیا ہے. یہ بکس, میں اسلام آباد بیسڈ وکیل ہوں, میرا ایک کلائنٹ ہے جو کہ وہ 2024 جنرل الیکشن میں این اے سیٹ پہ اور صوبائی سیٹ پہ الیکشن لڑ رہا تھا, اور اس نے جو ہے یہ بکس میرے حوالے کیے. اور میں نے آپ سے عرض کیا, الیکشن کمیشن کو عرض کیا کہ یہ غداری, یہ جرم جو ہے یہ آپ کے آرز نے کیا ہے, یا آپ کے پریزائڈنگ آفیسرز نے کیا ہے, یا آپ کے جو الیکشن کمیشن کی جو ٹیم ہے اس نے کیا ہے, کیونکہ یہ بکس تو پریزائڈنگ آفیسر کے پاس ہونے چاہیے تھے. یہ کہاں سے جو ہے عوام میں یہ بکس آ گئے. اور جو بکس میں سائن ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جو یہاں پہ کنسیڈر جو ابھی یہاں سے میرے اوپوننٹ جو الیکشن لڑ رہا تھا اس کی جو ہے کوئی میرے خیال کوئی قریبی رشتہ دار ہے, اس کے سائنز ہیں, وہ بھی شی واز پریزائڈنگ آفیسر ان ون کنسرن اسکول. یہ بھی رپورٹ آ رہا ہے میرے پاس. وہ ٹھیک ہے. بلاول بھائی آخری بات اس حوالے سے, پھر ہم اگلے موضوع پہ چلتے ہیں, کہ ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو پولنگ یہ بیلٹ پیپر کی بکس تھیں وہ الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی کے امیدوار کو جتوانے کے لیے پی ٹی آئی کے امیدوار کو دے دی گئیں, لیکن وہ آپ کے ووٹرز تک کہتے پہنچی, مطلب وہ تو ان کے پاس ہونی چاہیے تھی نا. یہ تو جب میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا یہ آپ تک کیسے پہنچی, تو انہوں نے مجھے یہ کہا کیونکہ موبائل نیٹورکنگ اس دن بالکل بند تھا, اور ظاہر سی بات ہے ہمارے ملک کو آلریڈی بہت سارے چیلنجز ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور وہ جو ہے وہ اگلے دن جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بکس آپ کے پاس کہاں سے آئی, تو انہوں نے کہا کہ یہ بکس جو ہے ویسے ہی اسکول کے باہر لوگوں نے پھینک دی تھی. ٹھیک, میں سمجھ گیا. تو یہ اسکول کے باہر پھینک دی تھی, وہاں سے لوگوں نے اٹھائیں اور آپ کو دی, یہ بکس ملے اور یہ اٹھا کے لے آئے. میں بالکل سمجھ گیا. اچھا بلاول بھائی, یہ میرا آپ سے آپ سوچے اگر 15 کاپیز 1500 ووٹ جو ہے لوگ ایسی اسکول کے باہر پھینک دیتے ہیں, تو کیا یہ 40 ہزار ووٹ جو ہے یہ نہیں ڈال سکتے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا بلاول بھائی, یہ آپ جو ہارے ہیں وہ تقریباً کتنے ووٹوں کی لیڈ سے ہارے ہیں؟ مجھے جو ہرایا گیا ہے وہ تقریباً مجھے ہرایا گیا ہے 7000 ووٹ مجھے پڑے ہیں 7000, کیونکہ میں 2019 میں جب الیکشن لڑ رہا تھا آزاد حیثیت سے, اس ٹائم میرے ووٹ تھے 13000. ابھی مجھے 7000 ووٹ پڑے ہیں, اور جو وننگ کینڈیڈیٹ ہے اس کو 31000 ملے, جو کہ اس نے نہ کبھی وہ حلقہ دیکھا ہے, نہ کبھی ان کو عوام کا پتہ ہے, نہ عوام کے مسائل کا پتہ ہے. اور اسی طرح این اے پہ جو ہے میرے والد صاحب نے جو ہے این اے پہ جو ہے 18000 ووٹ لی ہیں, اور دوسرے کو جتوایا ہے کوئی 80,000 ووٹ لے کے, اور اس کو جو ہے اپنی جو ٹرائب ہے اس کی, وہ بھی اس نے بھی ان کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اور یہ ووٹ جو پڑے اس کو جو ایکسٹرا پڑے وہ میری ہی ٹرائب میں پڑے ہیں, اپنی ٹرائب میں نہیں پڑے, میرے ٹرائب میں اس کو پڑے ہیں. میں بالکل سمجھ گیا. بلاول بھائی, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کی ہیں, جتنی تفصیلات دی ہیں, یہ میں لوگوں تک بغیر کوئی ایڈٹ کیے مکمل طور پہ اسی طرح پہنچاؤں گا. اور آگے بہرحال آپ کی قسمت ہے کہ الیکشن کمیشن یا عدالتیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے. میں دوسرے موضوع کی طرف آتا ہوں,
اور وہ موضوع یہ ہے کہ جب آپ نے 2019 میں الیکشن لڑا تھا تو اس وقت آپ نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا, آپ کسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے 2019 میں نہیں لڑ رہے تھے, یہ بات درست ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, جب آپ نے الیکشن لڑ لیا تو آپ 3 لوگ تھے, آپ ہیں, اس کے بعد شفیق افریدی صاحب ہیں, اس کے بعد عباس الرحمان صاحب ہیں, یہ تینوں آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے. جی بالکل ایسے. پھر ہم نے ایفیڈیوٹ جمع کیا. بالکل. آپ نے ایفیڈیوٹ کس چیز کا جمع کیا بعد میں؟ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی میں جوائننگ کا ایفیڈیوٹ جمع نہیں, کیا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ بلاول بھائی, بلوچستان عوامی پارٹی تو بلوچستان میں ہے, وہ یہاں پہ کیسے آ گئی؟ بالکل آپ کا بڑا جینوئن کوشچن ہے. بیکاز آف دیٹ, کیونکہ ہم پی ٹی آئی میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. پی ٹی آئی میں کیونکہ پی ٹی آئی کی 2/3 میجورٹی تھی خیبر پختونخوا میں, اسی طرح فیڈرل میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی اور بلوچستان میں بھی ان کی گورنمنٹ تھی. وجہ یہ تھی کہ ہم پی ٹی آئی میں کیوں نہیں جانا چاہ رہے تھے, وہ یہ کیونکہ ہمیں جو حلقے کے عوام نے ووٹ دیا وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ ووٹ ہمیں دیا تھا. اگر ہم پھر حلقے میں جاتے اور حلقے میں یہ کہتے کہ ہم نے پی ٹی آئی جوائن کر دیا کیونکہ وہ عوام ہے جو کہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کرتی, جنہوں نے مجھے ووٹ دیا تھا, تو وہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے مجھے پی ٹی آئی میں نہیں جانا تھا. پھر ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں جو کہ خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی وجود نہ ہو, اور وہ انڈائریکٹلی جو ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو, کیونکہ ہمیں حلقے کے لیے ہمیں فنڈ بھی چاہیے, کیونکہ حلقے کے لوگ ہم سے فنڈ مانگ رہے تھے اور وہاں پہ ترقیاتی کام کرنے تھے. ہم نے جس طریقے سے ہمیں انہوں نے سپورٹ کیا الیکشن میں, اور جن نعروں پہ کہ ہم نے یہاں پہ ترقی لے کے آنی ہے, ہم نے یہاں پہ نوکریاں دینی ہے, ہم نے یہاں پہ خوشحالی لے کے آنی ہے, ہم نے میگا پروجیکٹس کر رہے ہیں. سو بیکاز آف دیٹ ریزن جو ہے ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی, کیونکہ وہ بلوچستان عوامی پارٹی کا کولیشن تھا بلوچستان میں بھی ہی اور فیڈرل میں بھی ہی, پنجاب میں بھی, اور خیبر پختونخوا میں ہم جانا چاہ رہے تھے. اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے, ایک تو ہمیں ڈیولپمنٹل کام کے لیے فنڈ ملتا, دوسرا یہ کہ میں یہ ٹرائی کر رہا تھا کہ شاید اگر کوئی اپورچونٹی ہے تو ہم یہ 3 ممبرز میں جو ہے, ایک تو ریزرو سیٹ پہ جو ہے ہم فیمیل لے کے آئے, اور دوسرا یہ کہ شاید ایک وزارت ہمیں مل جائے اور اسے جو ہے ہم قبائلی اضلاع کی جو ہے خدمت کریں. تو اس وجہ سے جو ہے ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کی. اچھا بلاول بھائی, ایک سوال ہے, پلیز آپ ناراض نہ ہوئیے گا, غصہ نہ کیجیے گا میری بات کا. دیکھیں, ایک فیکچوئل بات ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ جو بلوچستان عوامی پارٹی ہے یہ آئی ایس آئی کی پارٹی ہے اور آئی ایس آئی لوگوں کو شامل کرتی ہے. تو آپ سے بالکل بھائیوں والا سوال ہے کہ جب آپ شامل کر رہے تھے تو کیا آپ کا آئی ایس آئی سے کوئی رابطہ ہوا تھا اس حوالے سے؟ دیکھیے جی, آپ کا جو سوال ہے اس میں جواب اس طریقے سے دے سکتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا اس میں انوالومنٹ تھا یا نہیں. دیکھیے جی, ظاہر سی بات ہے, ہم سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے ملک کے لیے. بالکل ٹھیک, کیونکہ اگر ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ پاکستان آلریڈی اکنامکل کرائسس میں پھنسا ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور باقی بہت سارے چیلنجز بھی ہے, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے جغرافکلی اگر دیکھا جائے, ہمارے ملک کے پاس جو ہے کوئی تقریباً 4 ڈفرنٹ کنٹریز کے بارڈرز لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چاہے انڈیا کا ہو, ایران کا ہو, پاکستان کا ہو, چائنا کا ہو, لیکن ہم اسی چیلنجز کی وجہ سے جو ہے ہم سب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے, ہم نے سب نے مل کے جو ہے پاکستان کے لیے سوچنا ہوتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا, چاہے کسی کی انوالومنٹ ہو یا نہ ہو, یہ بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بالکل اللاجیکل بات ہے. ہم نے اگر پاکستان بنانا ہے تو ہم نے سب نے مل کے بنانا ہے. یہ بالکل 100%. وہ آئی ایس آئی کا کام ہو, ایم آئی کا کام ہو, چاہے بیوروکریسی کا کام ہو, چاہے پولیٹیشین کا کام ہو, سب نے مل کے کام کرنا ہوتا ہے. نہیں, وہ بات بالکل صحیح ہے. بلاول, میرا صرف کنسرن یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا نا کہ جیسے اس مرتبہ آئی ایس آئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس وقت 2019 میں آئی ایس آئی پی ٹی آئی کے ساتھ تھی. تو مجھے اس لیے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس وقت تو آئی ایس آئی بندوں کو پی ٹی آئی میں شامل کروا رہی تھی, تو انہوں نے آپ کو ادھر باپ میں شامل کروا دیا. تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے نا, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں. اس میں جو ہے جو پلان تھا
اس میں مین جو پلان تھا وہ ہمارا آپس میں فیملی کا تھا, کیونکہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہم جو ہے کسی اسی پوزیشن پہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے بہت سارے مسئلے ہیں, ہم نے مسئلوں میں نہیں پھنسنا, ہم نے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے. ہم اگر ان جلوسوں میں, ان جلسوں میں, ان دھرنوں میں اگر ہم حصہ لینا شروع کریں تو ہماری قبائلی اضلاع جو ہے آلریڈی جو ہے they have suffered a lot from 2000, تو ہم ان کو دوبارہ سفر نہیں کرنا چاہتے, ہمیں آگے بڑھنا ہے, ہم نے آگے ان کو ترقی دینی ہے, ان کو خوشحالی دینی ہے, تو ہم ان چیزوں سے نکلنا چاہ رہے, بیکاز آف دیٹ ریزن جو ہے ہم نے یہ فیصلہ خود لیا ہے. میں سمجھ گیا. اچھا بلاول بھائی یہ بتائیں کہ جب آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی کو جوائن کیا 2019 میں, تو آپ کے جوائن کرنے سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں کتنی سیٹیں تھیں؟ کوئی سیٹ نہیں تھی خیبر پختونخوا میں. اچھا کوئی سیٹ نہیں تھی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا آپ کے میں پارلیمنٹری لیڈر بن گیا تھا بلوچستان عوامی پارٹی سے. I was like running a group of 4 MPs. میں سمجھ گیا. اچھا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کرنے سے پہلے کیا بلوچستان عوامی پارٹی نے خواتین کی کوئی نشستوں کے لیے کوئی نام, کوئی لسٹ جمع کروائی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جوائن کرنے سے پہلے؟ نہیں کی پی میں نہیں جمع کرائی تھی. بلوچستان کا مجھے علم نہیں ہے, کی پی میں ہم نے نہیں جمع کرائی. اچھا آپ نے نہیں جمع کروائی تھی, تو پھر جب آپ نے بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کر لی تو پھر آپ نے بصیرت صاحبہ کا نام دیا؟ جی بالکل, ایفیڈیوٹ جمع کر کے, کیونکہ ایک پالیسی ہے, ایک لا ہے, شاید آپ کو بھی پتا ہوگا کہ آپ اگر 3 آزاد ایم پی ایز بنتے ہیں اور آپ اپنا گروپ جو ہے کسی پارٹی میں جانا جاتا ہے وہاں پہ, کیونکہ پارٹی 3 ہی, بلوچستان کے ہم ہی 3 ممبرس تھے, تو ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے جو ہے ایک فیمیل ریزرو سیٹ بھی لے کے آئے. تو جب آپ نے اپنی لسٹ جمع کروائی فیمیل والی, تو الیکشن کمیشن نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے تو پہلے لسٹ جمع کروانی تھی, آپ نے پہلے جمع نہیں کروائی؟ نامینیشن پیپر جمع کروانے کی جو آخری تاریخ ہوتی ہے نا بلاول بھائی, الیکشن کمیشن کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آخری تاریخ سے پہلے ایک لسٹ جمع کروانی ہوتی ہے, تو وہ تو آپ نے نہیں کروائی تھی. تو الیکشن کمیشن نے اعتراض نہیں کیا تھا اس وقت, یا انہوں نے بس ایکسیپٹ کر لی تھی؟ بس انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا تھا, کوئی اعتراض نہیں تھا, ایکسیپٹ کر لیا تھا, ہمارا کام ہو گیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بصیرت صاحبہ ہیں وہ مطلب ہے کہ ایم پی اے رہیں, پورے ٹینیور میں ایم پی اے رہیں, ٹھیک ہے؟ الحمدللہ شی واز ایم پی, الحمدللہ شی واز ویری ایکٹیو ممبر ان دی خیبر پختونخوا اسمبلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. بلاول بھائی آپ کے وقت کا بہت شکریہ.